اولاد اگر اخلاص کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کسی کو دکھلا کے نہیں، کسی کو کچھ کر کے نہیں، اگر اخلاص کے ساتھ آدم کی اولاد صدقہ کرے گی تو اس صدقے کی طاقت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑھی ہوئی ہو۔ آج مسلمان اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اپنے بچوں کی پریشانی، اپنے کاروبار کی پریشانی، اپنی عزت کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے اسے بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خود فرشتوں سے کہ سب سے زیادہ طاقت دنیا میں ابن آدم کی اولاد جو صدقہ کرے گی، لیکن صدقہ کیسے کرے گی؟ خاموشی کے ساتھ۔ صدقہ کیسے کرے گی؟ اخلاص کے ساتھ۔ صدقہ کیسے کرے گی؟ بڑائی بیان نہ کر کے، تو اس کی طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، سینکڑوں حدیث صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ تین طرح کے آدمی دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تین طرح کے آدمیوں سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو راتوں میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں جو آدھی رات میں اٹھ کر نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ سب سے بڑا کام کر رہا ہے نا؟ اگر رات میں پوری رات سوتا رہا اسے بزرگ سمجھتے ہی نہیں۔ بزرگ وہ ہوگا جو آدھی رات میں اٹھے گا، دعا وہ کرے گا، وضو کرے گا اور نفلیں پڑھے گا، اس سمجھیں گے بہت نیک آدمی ہے، اس کا تہجد نہیں چھوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طرح کے آدمی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ آدمی جو راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ آدمی جو خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو بتلائے ہوئے صدقہ کرتا ہے۔ وہ آدمی جو میدان جنگ میں ہے اور تمام لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اکیلا آدمی دشمنوں سے لڑتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں اور اپنی بات ختم کروں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ کرتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم صدقہ کرتے ہو، کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ لوگوں پر ظاہر کر دو، یعنی لوگوں کو بتا کے کرو۔ مسجد میں چندہ ہو رہا ہے، چندہ سب کے سامنے دو، غریبوں کی پریشانی ہے سب کے سامنے دو۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرتے ہو لوگوں کو بتا کر تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک شرط لگا دی آگے۔ شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو۔ سمجھ گئے ریاکاری؟ سمجھے میرے جملہ؟ یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہ ہو اور لوگوں کو بتا کے صدقہ کر رہے ہو۔